کھڑا ہے وہ کہندا بابے شاہی کوئی نہیں انہاں دی قبراں کھولو وچ کوشش کوئی نہیں کیا کرو گے نکلو باہر کرو کانفرنس کہ سارا بغض جلالی دے بھرے ہویا سی بتاؤ نا یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے خدا کا خوف کرنا چاہیے اور دیکھو جن لوگوں نے اختلاف کیا اور غلط طریقے سے اختلاف کیا اور پھر رافضیاں دی جوڑی چل کے بہ گئے میں کہا کیوں سنیا تو انہوں تھوڑا ٹکر دیتا سی زندہ بندہ بولے مردے بندے سے میرا کلام ہی نہیں غیرت مند بندہ بولے جدے غیرت نہیں منہ تھلے کر کے بوے منہ تھلے کر کے بوے وہ بندہ تو گل کرنا لیا اور پوچھنا لیا کوئی نہیں ان کو چاہیے تم بتاؤ تو صحیح کیوں گئے اختلاف کرنا ہے آپ کسی طریقے سے کریں کسی علمی بات سے کریں اٹھے اور سارے رافضیاں دی جوڑیاں چ بہ گئے اور کئیاں منہ چکیا کئی عروبے وسکے بڑھ گئے تے کئی منصورے بڑھ گئے جا دھوتیوں یا چبڑا تمہیں حیا نہیں آتا بتاؤ کیسے تم جاتے ہو اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں پھر کہتا ہوں غیرت مند بندہ بولے جس میں غیرت نہیں وہ نہ بولے جو حضرت اماں عائشہ کو بھونکتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں جو فاروق اعظم کو بھونکتے ہیں وہ ان بے غیرتوں کی روٹی کیسے کھاتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح نہ آج بتاؤ کیسے کھاتے ہو کیسے جا کے بیٹھتے ہو کیسے اتحاد کی بات کرتے ہو حضور تاج و شریعہ رحمت اللہ علیہ آپ کے یہ عرص کے ایام چل رہے ہیں آپ نے فرمایا غلامی مصطفیٰ یہ سب سے بڑی سند ہے ہمارے پاس اور فرمایا ہمارا اتحاد ہوگا تو غلامی مصطفیٰ والوں سے ہوگا باقی کسی سے اتحاد نہیں ہوگا اور یہ حضور تاج و شریعہ کے ملفوظات میں ہے آپ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جو صحابہ کا گستاخ ہے جو اہل بیت کا گستاخ ہے جو اولیاء کاملین کا گستاخ ہے فرمایا ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا یہ کیسے جاتے ہیں اتحاد کرنے کے لیے ڈوب کر نہیں مرتے وہ بندے جو سیدنا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے مخالف ہیں کیسے ان کے پاس چل کے بیٹھتے ہیں جو یزید کے نعرے لگاتے ہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی یہ لوگ کیسے ان کے پاس چل کے ان کو شرم یا نہیں آتی شرم کرو حیا کرو اپنے مسلک کا کام کرو تمہیں مسلک نے تھوڑے روٹیاں ڈالی ہیں پھر ان یہ پیڑ ہتاری سدھی گال کر دے میں کہا پٹھی ایسا سکھی نہیں سدھی نہ کرا دے اور کیڑی کرا حیا کرو ایک تا اپنا قبلہ درست کرو اور دوسرا پیو بچاؤ اسی تو مولوی ہیں اسی یہ دے باوجود ویکھو باں کھڑی کر کے گل کرنے اور پورے پاکستان دے وچ کر دے پے سمجھ آئی نا میرے کہنا میں پھکیاں دینا میں آج کل انہوں پھکا دیندہ پہ ہاں میں انہوں پھکا دیندہ پہ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سارے سجادوں سے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ویسے یہ سجادہ لفظ بھی بڑی عزت والا ہے بولنا نہیں چاہیے بگڑے ہوں کے لیے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ نہ کہ میں سجادہ نہیں آکھیا تو میں کہہ جی ہیں تے اپنے پیو نو بچا سارے یقین کرو ایک مہینہ سیمینار کر چھڑنا مرزے نے لبنا ہی کوئی نہیں پر ان کو تو بغض ہے علماء سے زندہ بندہ بول سکتا ہے دوسرے بندے کی چھٹی ہے ان کو تو بغض ہے علماء سے اور وہ تو میں نے دکھا لیا کہ تُسا کے سمجھے پہ بھی اس طرح اے مولوی موک جان گئے اور سوچی بھی نا ہن پتر تیرنا سلام کو نہیں رہنا پتہ ہی نا اس گل دا اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اس پر کوئی بولے چاہے نہ بولے علماء اگر بولے تو مجھے خوشی ہوگی میں کہا پتر ویکھ لو کل تک توڑیاں عزتاں سنو بگڑے ہوئے ہو صرف اس لیے کہ تم سنی تھے تم نے عقیدہ چھوڑا میرے مالک نے وہ نظارے دکھلائے شخصیات ہار گئیں عقیدہ جیت گیا شخصیات ہار گئیں عقیدہ اور وہ شخصیت رہی جس نے عقیدے پر پہرا دیا اس واسطے کبھی عقیدے سے غداری نہ کرنا ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو میرے ساتھ عقیدے کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا جیسے نوری صاحب کہہ رہے تھے میرا پیر ہے تو میں کی کراں میں پیر علی گل نہیں پتر ہے یہی تو شخصیت پرستی ہے یہ دیکھ سننی ہے 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کرنے والی قوم بول سکتی ہے خیر ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی صرف یہ دیکھنا سننی ہے کہ نہیں ہے انہیں نشان لانا پے گا اے جڑی میں گل کی تھی سمجھ آ گئی ہے آپ حضرات نوں پہلی بات وجہ یہ بنی کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ خود بگڑ گئے پیر لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور سارے نہیں جڑے بگڑے نے تو انہوں سارے نوں پتہ ہے
بے نمازی فاسق فاجر داڑیاں پوریاں نہیں دانت بجاؤن والے کتے لڑاؤن والے میلے لواؤن والے بیبیاں دے کلو گوڈے گھٹاؤن والے بیرون ملکاں دے ویزے لواؤن والے اروے وسکے جان والے تے منصورے جان والے مدینے دا ٹکر اتھے چل کے حرام کر دے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. غیرت کریں غیرت. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بچاؤ پیو اپنے, لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں تم بگڑے ہو پیسوں کے لالچ میں ویزوں کے لالچ میں. الگ بات ہے اسی پھر بھی اولیاء کرام دی عزتاں تے پہرے دیندے رہاں گے, ہم پھر نوکری ادا کرتے رہیں گے. یہ تھی پہلی بات. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ کتابوں کے اندر لوگوں نے غلطیاں داخل کر دی اور وہ اب بک بک کرتا ہے اس کتاب میں یہ سوال چل چبل جان دیا. تیری گل نو کون مندہ ہے؟ ہمارے یہاں خود ایک پیمانہ ہے, ہماری یہاں بات کا ایک پیمانہ ہے. وہ ہمارے پیر کی بات بھی ہو تو اس پیمانے پر پوری نہ اترے تو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں, کسے بولنے چنا رویں. اور دوسری بات ہمارے پیر یہ نہیں جو آج بگڑے ہوئے ہیں, ہمارا پیر دیکھنا ہے تو داتا صاحب جیسے کو دیکھ, ہمارا پیر دیکھنا ہے تو خواجہ امیر الدین کوٹلوی کو دیکھ. یہ تو ام الاستانہ ہے نا, کئی آستانوں کی جڑ یہاں سے نکلتی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اب اس آستانے کو دیکھنا. تو کہڑے پیرانو ساڑھے سامنے لے کے آندا پہ ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ واہ بھائی واہ, جڑے لکی رانی چل کے کام کرنے ساڑھے نہیں, توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, وہ ساڑھے نہیں. یہ بنیادی دو باتیں, کتابوں میں غلطیاں شامل ہیں اس کو بک بکنا. ساڑھے ہاں خود ایک پیمانہ ہے, ہم تیری باتوں کو نہیں مانتے. ہر کتاب کی صحیح بات باقی سب چھوڑ دیں گے ہم, اور جس نے یہ خیانت کی ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے, اور قیامت والے دن میرا رب پوچھے گا. سمجھ آئی؟ اور دوسری بات, اور بزرگاں دا مخالف ہویا موجودہ سجاد گان بگڑے ہوئے انہوں ویکھ کے اے ہی ناندی حالت ہے, اے بے نمازی فاسق فاجر قرآن دے مخالف, اے جرے ساریاں کھرلیاں چو روٹی کھاندے نے پٹھے کھاندے نے. انہاں آکھا جے اے نے چنانو منڈ کے رکھو, اور پہ گئے جے تو اڈے پیوانو بھی بچاؤ ان سارے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کوئی نہیں آ رہی. لیکن رہ گئی گل ہے بابے شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا پتر تینوں پھکی ہوں میں دیا گا, تیرا ڈاکٹر میں ہاں. سمجھ آئی نا جی؟ ایداں دیا ڈاکٹر میں ہاں, اور میں نے پھکی دی ہے الحمدللہ. اس کا جواب نہیں دیا, چیخ رہا ہے لیکن جواب بن نہیں پایا. میں کہا پہلی گل ہے تو کہنا نا بابے شاہ کوئی نہیں, سانوں پتہ ہے تیرا پیو ہی کوئی نہیں, تو محلے دی مشترکہ محنت ہے, سانوں پتہ ہے, سانوں پتہ ہے ایڈا حرام دا اینج نہیں آندا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی نو تکلیف ہوندی پئی ہے تو وہ اپنا منہ تھلے رکھے. غیرت مند بندہ بزرگاں دا نوکر ہاتھ چاک کے بولے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے پہلی بات؟ توجہ اگلی گل. اور دوسری گل بھی سننا لیجئے. کہندا جی بابا تے شاہی کوئی نہیں. میں کہتے نو کہنے کہ بابا شاہی کوئی نہیں. ویسے تو بڑیاں بخاریاں پڑھنا ہے, نمبر دسنا. اے بخاری دے 3 تو زیادہ مرتبہ حدیث ہے, یہ تیرے پیو نے دسنی ہے. نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی 99 انہیں قتل کیتے سن. حوصلے نہ سنیا جی, نوری صاحب طرح پنجابی ترجمہ کرنا ہے میں. سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر واسطے نوری دی روح میرے چاہ گئی ہے, تکڑے ہو جاؤ. کیوں جی جلالی صاحب؟ تھوڑی دیر واسطے نوری صاحب دی روح آ گئی ہے, لیکن ایک قابل واپسی ہے. بولو تو صحیح, مرو چوب کر کے بیٹھے ہو, قابل واپسی ہے یار. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور اس بات کو سنیے گا ذرا, قابل واپسی ہے. ادھر دیکھیے بخاری شریف کے اندر ہے 99 بندیاں دا قاتل ہے. وہ چلا گیا ایک مولوی دے کول. مولوی لگدا سی مرزے کمپنی دا سی. میں اپنے حساب نہ چھیل تلاؤنی ہے, جنوں سمجھ آوے وہ بولے 5 کلو دا سر نہ ہلاوے, ٹکر کھادا ہے حلال کرے. کہندا جی میں 99 قتل کیتے نے, میری معافی ہو سکتی ہے؟ انہیں کہا جب پر دفع ہو جا, تیری معافی کتوں ہونی ہے؟ انہیں کہا میں نہیں بخشے جانا. نہیں. انہیں کہا یار بخشیاں تے جانا نہیں, سینچری نہ رہ جاوے. انہیں کڑیا چھرا ٹپا دیتا, انہیں کہا سینچری تو پوری کر. لو جی سینچری مکمل. توجہ ہے؟ گل نہیں مکی, ہن سواد تے اگے آنا ہے نا. اور میں چیک کرتا ہوں سجے کبے تسی بھی ویکھ لیا جے کینوں سمجھ آوندی ہے. او پھر انہیں آ کہ نہیں یار اللہ دی رحمت بہت بڑی ہے, تو کچھ چول سی تے میرے ہتھوں دا کام بھی ہو گیا ہے, چلو یار میں بندہ کو اور تلاش کرو. ایک اور مولانا صاحب دے کول گیا, جا کے کہندا جی میں 100 بندے قتل کیتے نے, میری معافی ہے؟ تے او جڑا مولوی سی وہ اللہ والیاں دا منن والا سی. پنجابی ترجمہ کرنا جڑا نہیں بول سکیا وہ بھی بولے او بابیاں دا منن والا سی. یہ پنجابی ترجمہ سوٹ کیتا ہے اور سمجھ آیا ہے. انہیں آ کہ ہاں جی تھوڑی معافی ہے. انہیں کہا کس طرح؟ انہیں کہا جی ساڈے واسطے گل نہیں, کام تیرا بڑا ڈڈ ہے, تے یہ ڈڈے بندے کرن گے. انہیں کہا کہڑے؟
کہندا جی فلاں بستی دے وچ چلے جا اوتھے رہندے نے اللہ والے آواز ایندی آوے خواجہ صاحب دی روح بھی تواڈے تے خوش ہو جاوے تے مزہ پھر آندا ہے نا سمجھ آ رہی ہونے کہ اوتھے رہندے نے اللہ والے اللہ دے ولی انہاں دے کول چلا جا جے او تیری سفارش کر چھڈن تے میرا مولا تینوں معاف فرما چھڈے گا انہیں آگیا بابا جی ٹھیک ہو گیا جناب او ٹریا اللہ دے ولیاں ٹر پیا پنجابی ترجمہ جلدی سمجھ آ جائے گا بابیاں ٹر پیا بابے تے شاہی کو نہیں چبل جان دی تینوں کہنے کیا ہے سن ذرا پڑھ بخاری او ٹر پہ بابیاں راہ دے پہنچیا تو راہ دے فوت ہو گیا اجی اپڑیا نہیں میں سمجھا شاید 12 بج تا منہ تے وجے بیٹھن ہوں تو مختاریا گل ود گئی ہے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات ہوں تو گل ود گئی ہوں تسی توجہ فرماؤ جڑی میں بات عرض کر رہا سنیا جے ذرا اور راہ دے وچ گیا تے فوت ہو گیا فرشتے آ گئے اے بخاری پاک جے اے جڑی بخاری تے زیادہ نچدا ہے نا یہ اس بخاری دے وچ موجود جے فرشتے آ گئے جہنم والے کہندے نے ساڈا ہے جنت والے کہندے نے ساڈا ہے ترجمہ پھر پنجابی وچ جہنم والے پوچھا کیوں کہندا 100 بندیاں دا قاتل ہے اے ساڈا ہے اور جنت والے پوچھا کیوں کہندا بابیاں دا ہے نہیں بھائی نہیں مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا بابے تے شاہی کوئی نہیں میں کہوں تیرا ابا نہیں تو کی کریے زندہ بندہ دے بولے نا یار سمجھ آ رہی ہے جناب ایک منٹ ذرا جاگیے آپ صرف سبحان اللہ کہتے رہے مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انہیں کہ بابیاں دا بزرگاں دا تین نہیں پتہ جاندہ پہ انہیں کہ بھی یار نہیں اوہ رولا پہ گیا دو نمائندے اللہ دی بارگاہ ایک جنت والا دے ایک جنت والا باری تعالیٰ ہے بندہ ہے حالانکہ رب جاندہ ہے فرمایا کی ہویا ہے اور باری تعالیٰ ہے مسئلہ تے ہون کی کریے فرمایا انج کرو جتھے وہ بندہ پیا ہے نا آکھنا نہ پوے مینوں جتھے وہ بندہ پیا ہے فرمایا اوتھو زمین نو منو کچھو توڑی بولیے کچھنا کہندے نا پیمائش کرو اگر تے اوتھوں او دا گھر نیڑے ہوئے تے پھر انہوں جہنم والے پاسے لے جانا ہے اگر اوتھوں اللہ والیاں دا ڈیرا نیڑے ہوئے پنجابی ترجمہ زیادہ سوٹ کرے گا چپ شاہ بندہ میں نہ نظر آوے فرمایا کہ اگر ایتھوں بابے نیڑے ہوئے تے پھر انہوں بابیاں دے کھاتے پا کے انہوں جنتی کر دینا ہے لو جی دونوں نے آکے پیمائش کی تھی گال نکے تے پہنچ گئی علامہ انوار صاحب آپ کی مسکراہٹ مجھے جوان کر رہی ہے اور گلشنے امیر الدین رحمت اللہ علیہ کے پھول اور حضرت صاحب زادہ صاحب کی بلا اور دیگر جتنے احباب بیٹھے ہیں آپ کی مسکراہٹ مجھے جوان کر رہی ہے گرامی قدر حضرات پیمائش گال نکے تے پہنچ گئی اور کتنے پہنچی بلا ایک گیٹ چلو چیک کر لیں لگ جاندہ پتا ہے کتنی گال سمجھیو ایک گیٹ سفر دونوں پاسے برابر ایک گیٹ اللہ دے ولیاں والے پاسے وہ بندہ نکلیا صرف ایک گیٹ ہے ہوں اگے تبصرہ یا تاری وہ یہ ہے اجے اللہ دے ولیاں کول پہنچیا نہیں بابیاں دی وسطی اچ گیا نہیں بابیاں کول چل کے توبہ نہیں کی تھی بابیاں دی نگاہ پئی نہیں بابیاں سفارش کی تھی نہیں صرف ایک گیٹ نیڑے ہویا ہے فرمایا اس کو جنت میں ڈال دو کیوں اور فرمایا ہے بابیاں دے کھاتے دے بیچ آ گیا جے ہے جیلم دی کھوتی یہ کہتا ہے کہ جناب بابے تھے شاہی کوئی نہیں آپ بغیرتی بند کرو کسی کے پالتو بغیرتی بند کرتے نو کیا پتا اللہ دے ولی کیا ہوں دے نے یہ بخاری شریف ہے اور یہاں پر نکتہ سمجھنے والا یہ ہے اگر پہلی امتوں کے ولیوں کا یہ مقام ہے تو بتا افضل الامم جو محمد مصطفیٰ کی امت ہے اس امت کے اولیاء کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا بتا خدا کا خوف کر جہالت بھری بولی بند کر اور یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے یہ اللہ کے ولیوں کی بابے تے شاہی کو تینوں کہنے آکے شاہی کو نہیں ہو ہون تیرا ابا نہیں تسیقی کر لئیے اور میں نے جب پہلی مرتبہ کہا نا بھی اپنا پیو لب
ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬਗਦਾਦ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਰ ਐਡਾ ਭੌਂਕਾ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। लेकिन सुन तू की समझिया भी सानू गल नहीं आउंदी। बादशाह मेरे को ऐसे ऐसे जुमले ने 22 विले ट्राले ते पूरे नहीं आउंदे। खुदा दी कसम है सानू हया बहुत सारा, और वैसे भी मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हाँ। नहीं तो बादशाह एक मिनट ही फकीर घुमा दिंदा तो गल ही कोई नहीं, मैनू मेरे मालका ते नाज है। लेकिन मैं क्या सुन राजा जी मैं मंगोल हाँ। मैं क्या मंगोल तेनू पता ही कोई नहीं असल मसला क्या है। 40,000 मंगोल बैठे सन। ये सब तो पहले गल अगर बयान की थी कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली ने बयान की थी इस पाकिस्तान के अंदर। याद रख लो, मैनू नहीं याद पैंदा किसी और बंदे ने बयान की होवे, और ये नामूस रिसालत की गल है। 40,000 मंगोल बैठे सन तो उन्होंने एक वड्डा कुत्ता वो उत्ते बैठे नबी पाक की गुस्ताखी करना शुरू कर दी। नाल एक कुत्ता हकीकी कुत्ता बने हुआ सी, उन्हें भौंकना इतना भौंकया भी उन्हें गल ना समझ आवे। उन्हें आख्या पता नहीं कुत्ते नूं की हो गया, आज क्यों भौंकदा है। एक विचों बंदा बोले, उन्हें आख्या तू मुसलमानों के नबी की तौहीन कर रहे इस वास्ते तेनों भौंक रहा। उन्हें कहा है कोई गल करने वाली, इंज नहीं हो सकता। वो जनाब अली जदों आपस तकरार होया, कुत्ता चुप हो गया, दोबारा फिर उन्हें गुस्ताखी शुरू की ना। होया कि कुत्ते ने एक जंप मारिया, अपना रस्सा कढ़ाया तो सीधा स्टेज ते चल के उहदे हथों फड़ के छड़िया, उसले जले वासले जन्नम हो गया। मैं क्या तू कहना सी मंगोल ते मंगोल बोलते बड़े ने। मैं क्या जे मंगोल भौंकदे ने ना ते रसूलुल्लाह दे कुत्ते भी गाजी मुमताज दी सूरत च मैदान दे विच आ सकदे ने। ओए तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? या तोलाबा चुप बैठे हैं, तालिब इल्म भी सारे बोले जरा प्यार के साथ। कमाल वाली बात है, तू की समझी है वे तू भौंकदा रहेगा। तेरे वड़किया भी असी सबक सिखाया है, तू तो शह ही कोई नहीं। तो जो है कि कोई नहीं आप हजरात की गिरामी कदर हजरात। फिर यहाँ पर ये कई यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मनहूसुल शक्ल। बोलो तो सही ना। इसे तरह है जी जी मैं 3-4 बंदे ओ बंदा हो मेरा भाई बोलता बैठा को 4-5 हो जान तज्जत ताई मैं तक जावांगा। लेकिन 2-3 विच अमानता बैठियां, दिल करदा इन्हां सवेरे मंडी च वेच आवां ते 5 रुपये धड़ी दे नाल वेच आवां। हम मदीने चल के खड़ी हो। बोला तो सही ना सुभान अल्लाह यार, केड़े कमी पै गए हो। बैठे तगड़े होके बे आ जे। वो वैक्सीनेशन दोनों कंधों पे करवाई उन्होंने, तेन बुखार हो जाना है पूछ लो। मैं गोलियां खा के खलोता, मेरा मूड कोई नहीं सी तकरीर दा, लेकिन हजरत ने फरमाया मैनू पता सी बाद आहो मैं तो कल होना तुम डोर जाना है, इस वास्ते मैं खड़ा हो गया हूँ ताकि कुछ ना कुछ अर्ज कर दूँ। और अजकल ये बड़ी बक बक है तो मैंने आख्या तेरा डॉक्टर मैं हाँ पुत्र तेनू तेरा इलाज हूँ मैं कराँगा। समझ आ रही है कोई नहीं। वो जी तुमने इतने बाबे बनाए। मैं कह जी अगर नून लीग वाले को आखे फॉर एग्जाम्पल भी तुम नून लीग नूं अपने कहते तो नवाज शरीफ तुहाडा प्यो है तो की आखणगे खोतिया। सिर्फ जमात का एक लीडर है, उन्हें बढ़ाई उन्हें मेहनत की तो नाम चलता अल्लाह खैर चल्ला। जदों हो जाएगा उस तो बाद कोई मेहनत करेगा तो काफ लीग वाले वो कह दिया तो तू कह दिया तू किसी प्यो बनाया है चबल जान दी पुठे पासे जाना है। बैठे हो आए पोटी आई ओ पीटी आई ये भी तो इतना ही काफी है मेरा ख्याल है इनके लिए। समझ आ गई है जी। हाँ बाबा जी कह रहे ने हजूर दे दुश्मनां ते लानत बेशुमार। असी बड़ा समझाया सी जदों बाबे खादम ते अटैक किया ना, हालांकि मैं वकीले सफाई नहीं हाँ लेकिन असी हक गल जरूर करने हैं। वो साडे जेड़े वाले आलिम दे खिलाफ कोई बोले असी उन्हें चप चप भावें हजरत अत्तार दे मुरीद हाँ पर मसलक दे गद्दार नहीं हाँ असी। समझ आ रही है? अब बैठे हो बड़ा समझाया जितों तक साडा राबता सी। बंदे दे कहता उत्तों आर्डर आया है। मैं क्या हुण उत्तों आया यो बड़ के मरनी हुण उत्तों आया ही। देख तेरी शाख पे जितने उल्लू बैठे थे माशाल्लाह हर रोज 5-5 उड़ते पैन 10-10 उड़ते पैन। गया ये उल्लू एक सट नहीं पचा सके। और मैं अगला जुमला धीरे से कहना चाहता हूं। मैंने कहा जिन्होंने तुसी आख्या सी ना हम कल अदम कर देंगे यहाँ ये चल नहीं सकते। वो 4 लाख बंदा लैके आउंदा पे तकड़ा हो जा हुण पुत्रा तकड़ा हो जा आउंदा पे तेरा प्यो हुण तकड़ा हो जा। लब्बैक लब्बैक
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور منہ تو صافا لا ہوئے کڑے کپڑے آئے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جزاک اللہ کو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی ہون جیڑا آمدہ میں تلک توڑتا ہوں میں تلک اور میں نے ایک بندے نے بھون کی طرح کہا سمر صاحب تو تب سرا چنگا کر لینا ہے یہ روندہ کیوں نے میں کہا بابے نے آکھے سو تُسی بھی رونا توڑی نسلہ بھی رونا ہے اے گل ہے اور کڑی گل ہے میں کہا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تحریک کو اسی عقیدے پر رکھے جس پر بابا جی خادم حسین رضوی صاحب تھے اسی نظریے پر رکھے جس پر بابا جی خادم حسین رضوی صاحب تھے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اور عروج بھی وہی عطا فرمائے بلکہ ساڑھی دعائیں مدینے دے 12 چان لگ جان لیکن میرا مالک بڑا بے نیاز ہے سمجھ آ رہی ہے فرمایا تُسی بھی رونا توڑیاں نسلہ میں ہوں رونے میں جوڑی گئی جاندے بس بس تیر چگلاں جان دیاں ایو کچھ بات آئی بس انہاں دا تے ایک بندہ بھی نہیں تروڑ سکے نہیں نہ ٹوٹیا میں تو پہلے دسیا بھی میں وکیل صفائی نہیں نہ میرے کل کو ہوتا ہے تو نہ میں کدی جل سے جلوسا نہیں گیا لیکن جڑی حق ہے وہ حق ہے ایز اے سکالر میں تبصرہ کر سکنا کسی دے ڈڈے پیڑ نہ ہوئے تے جے ہوئی تے ہور تننا گا یہ گل بھی نال ہے پیڑ نہیں ہونی چاہی دی اور وہ بھی توجہ کرو سجادے شہزادے نواب زادے پیر زادے ڈانگا لے کے عمران خان دے محافظ ہون سارے اندر توجہ ہے سارے اندر ہاں میں کہا پتر تُسی تے آپ غوث پاک دے لنگر تے پل دے سی تُسی آپ کی دی اوٹو روپے ہو نہیں یہ خان صاحب سب کا صفایا کر میں کہا تیرے مسلک دا کیتی جاندہ ہے تینو شرم ہی کوئی نہیں ہوں دی پہ یار اتنی تو تیرے اندر غیرت ہوئے نا یار وہ بولتے صحیح سبحان اللہ اے ویسے حضرت خواجہ امیر الدین کوٹلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی کرامت ہے بے سورے بندے تے پیسے آنڈا نے نمی گال کر لیا اب ایتھے لیکن جڑی میں گل کیتی ہے گل دے وچ وزن ہے کہ کوئی نہیں ہے دس صحیح نہ مینوں تو کہنا دا مقصد ہے حضور دا بن حضور دا گل تاں بننی ہے نہیں تے اے حال ہوندا ہی ہے جی اتوں آڈر ہے میں کہا ہوں اتلیاں دا پتہ لگ گئی کرلی منہ چا گئی نہ کھان دا تے نہ کڈھن دا اج بھی معافی مانگ لا بابا دے مزار تے چل کے انہیں بد دعا بھی ڈڈھوں ہو کے دیتی سی آج ویکھ لو ذلیل ہوندے پھر دے جے حضور اکرم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت آپ کی امت کی اولیاء کاملین کبھی ان کی مخالفت نہ کرنا لیکن جڑی میں گل کردا پیا پارٹی دا جڑا سربراہ جنے محنت کیتی وہ دے نام تے پارٹیاں ہوندیاں نے جدوں تک محنت کیتی حضور غوث پاک نے انہاں دی پارٹی چلی جدوں داتا صاحب نے کیتی انہاں دی چلی بابا صاحب نے کیتی انہاں دی چلی وہ ساریاں دے اپنے اپنے فالوور چل رہے نے مدینہ مدینہ تینوں ٹینشن کیا ہے تو کہنا پیو بدل لیا ہے میں کہا چلو اسی تے پھر بدل لیا چلو نیک کا تو نیک آیا ہے تو میں کہا تیرا تے ہے ہی کوئی اچھا پھر اس تو بھی بڑی چبڑ ماری سوں کہندا جی اے ماں تے شے ہی کوئی نہیں اے سنیا ہوئے گا تسی کیوں بھائی پیر صاحب کی بلا کہ کہندا ماں تے شے ہی کوئی نہیں میں کہوں میں سمجھدا سی تے پیو کوئی نہیں اور میں پورا تبصرہ کیتا ہے زندہ بندہ بول سکدا جنوں جملہ تل پسند نہ آوے منہ تلے رکھے اور تانوں چس آئے گی بابا جی سواد نہ آوے روپیہ واپس آجا جی ماں کے شے وے ماں تے شے ہی کوئی نہیں ہیں اور اتنا ننگا جملہ اس بغیرت نے بولیا میں صرف تو انہوں سمجھامن واسطے بول رہے ہیں ابھی اسی کیوں یہ دے ہوں اپریشن شروع کیتا ہے کہندا جی یہ کہندی یہ ماں جدو غصے ہو جائے میں دو دنی معاف کرنا تیرا دو دنہ کی تلک ہے کہندا تو تے اپنے چکران دے بیشی تے بال ہو گئے چکر سمجھ دے پہ ہو اب میں کہا سونا مرزا منگول تیری ماں واقعی چکران دے بیشی ہر غیرت مند بندہ بول سکتا ہے دوسرے بندے کی چھٹی تیری ماں واقعی چکران دے وچ لگدی سی تاں اداں دا بے غیرت جمیا ہے اور دوسری بات تو کہنا ہے ماں شے ہی کوئی نہیں میں سمجھدا سی تیرا پیو کوئی نہیں تیری ماں بھی کوئی نہیں تو کو کھوتی دا پتر لگنا ہے مینوں
वलियां नूं पै गया, तेनू शर्म तो हया नहीं आउंदी। लौड़िया एक फक्का गया है, जवाब नहीं जे दे सकिया और देवेगा भी नहीं, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੰਡ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ, ਹਥੌੜੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਯੈਸ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਊਤੀ ਵਾਂ। ਸਿਊਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਊਤੀ ਹਾਂ, ਇਮਾਮ ਜਲਾਲ ਦੀ ਸਿਊਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਊਤੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੂਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਊਤੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੇਲਮ ਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਰ ਅਸਾਬੇ ਕਹਫ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਿਆ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾल्लुक है, तेरे तो वो कुत्ता बाजी ले गया है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आप हजरात में? तो ये जो अल्लाह के वलियों के खिलाफ भौंकने वाला, ये नथिया गली का बांदर, अफ्रीका का बांदर, और ये देखना जो मान चढ़ेगी ये पाकिस्तान च नहीं रहेगा, कि टुर जाएगा। ये भी फकीर की तरफ से एक लंगर ले लो। वेख लिया जे मंड चढ़न दी ढेले जे ना चला जाए तो गल होई। वाह बई वाह। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਬੇਗੈਰਤਾ, ਕੰਮ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਿੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। इस पाकिस्तान में अच्छे काम करने की ज़रूरत है और हम तो इसका जवाब दे रहे हैं। ओ मैंने एक बंदे ने आख्या हजूर आपने बात तो ठीक ही, लेकिन ना इससे ना दर्द तकलीफ उसे बहुत होगी। मैं कहो तकलीफ ही तो देनी है इस कंजर नूं, इनू पता लगे जदों साडे बुजुर्गों के खिलाफ होना सानू किड्डी हुंदी है, कोई थोड़ा जिहा इनू भी तो ठोक ये तकलीफ ही तो देनी है, होर इनू की ऊंज भला समझ आउंदी है। वाह भाई वाह। डॉक्टर सारिਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, पता लगता जले अपना दिल का बाईपास ਹੁੰਦਾ है। मैं क्या हूँ असा छुरा पाया हूँ इन्होंने काबू हो, तवज्जो है कि कोई नहीं है इस वास्ते। ए क्या चीज़ है? वाह भाई वाह। जिन्होंने शनाख्ती कार्ड की वल्दियत ते प्यो ना लभे, जेड़ा भरे मजमे तो अपनी मां का इनकार कर दे, तुसा क्या समझ? इहो जिहा लावारिस बच्चे, इहो जिहा लावारिस बच्चों का की है। और साढ़े वारसां दे विच ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटलवी जैसे बंदे ने, हजरत शेरे रब्बानी जैसे बंदे ने। साढ़े वारसां दे विच वेखना ही ते कहलियां वाले बाबे नूं वेख ला, साढ़ियां वारसां च वेखना ही ते हजरत अत्तार नूं वेख ला, साढ़ियां वारसां च वेखना ही ते मेरे दाता नूं वेख ला, मेरे बाबा नूं वेख ला, मेरे ख्वाजा नूं वेख ला। क्या जमाते अली, क्या मेहरे अली, क्या गौसे जली और क्या मेरे मौला अली। साढ़े वारसां नूं वेखना ही ते इन्हां नूं वेख। तेरा है कोई नहीं, तू साढ़े नूं पै गया, किसे बोले च तैनूं बोलण देंगे। हुण ओह गल्लां नहीं, इतना काफ़ी है या थोड़ा जा होर रैंच टैट करा, इतना काफ़ी है? सूफी साहब तवज्जो करना ज़रा नहीं। और इधर देखना, याद रखो ये जेडे तुहानूं बुजुर्गों तो दूर करते हैं ना, याद रख लो हनफी साहब किबला ने जी गल की थी, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने सामने रखे है। समझ आ रही है? तुसी अगर कुरान की हिस्ट्री पढ़ लो ना, थक तो नहीं गए। पैना डालदा हुण पसीना आया, मेरा तो टाइम ही हुण शुरू होया आए तो सारे ऐं कर गए जी, ये तो हुण शुरू हो गया तो पता नहीं करूँ की है साढ़े नाल। गोडे छड्डो सरकार, लारी आ गई है शेखोपुरे दी, गोडे छड्डो तो ज़रा जाके सुभान अल्लाह फरमाओ। आपको क्या पता ये बुजुर्ग क्या? कुरान की हिस्ट्री पढ़ के देखते पता लगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यकीन करो आपने एक एक बात नूं इरशाद फरमाया, लोगों को समझ नहीं आती। ये हदीस का नंबर है, ये है, ये है। तू सारे नंबर खोल तो सही, जे तेरे सारे नंबर ना बुला के हो जानदा गल करने वाली भला। गिरामी कदर हज़रात, साडा जिहड़ा इस्लाम है ना, ये सानू दर्स ही दिंदा कि नेकां दे कोल बहो, नेकां दे नाल ताल्लुक जोड़ो। नूरी साहब किबला बहुत प्यारियां 5 हदीसां पढ़ियां और उहदे अंदर दर्स ही सी। और मैं चूंकि देसी बंदा तालिब इल्म इन्हां दी गुफ्तगू दी बरकत लैके मैं भी कुछ कह सकना तुहानूं। देखो सानू ये हुक्म है जिसले शादी भी करनी है ना, तो नेक औरत का इंतखाब करना है। सुनिया जे ज़रा, नेकों के पास जाना, बुजुर्गों के पास जाना, अच्छे लोगों के पास जाना, ये क्या है? सुन, इस्लाम तेरी घुट्टी च पा रहा है। हदीस लफ्ज़ फज़फर बिज़ात दीन तारिबत यदाक,
اور فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ ایک عرب کا مقولہ ہے, اس کے تحت پیار والی بات ہے. فرمایا جب بھی انتخاب کرنا ہے عورت کا تو دین والی عورت کا انتخاب کرنا ہے شادی کے لیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ فرمایا جب شادی کرنی ہے تو عورت کو لمالہا والے حسبہا والے جمالہا والے دینہا, 4 چیزاں دیکھنی ہیں. اور اگے دی شرع دے وچ علماء نے فرمایا جنہیں کلا مال ویکھیا ایک دن آئے گا غریب ہو جائے, کلا حسن ویکھیا ایک دن آئے گا حسن ختم ہو جائے گا, کلا خاندان ویکھیا ایک دن آئے گا ذلیل ہو جائے گا. فرمایا جس نے فقط دین ویکھیا ہے اللہ مال بھی دے گا, حسن بھی دے گا, نام اور شہرت بھی عطا فرما دے گا. یہ ساڑی تربیت کیتی گئی ہے نیک لوکاں دے نال رشتہ کرنا. بچی ہوئے یا بچہ ہوئے نیک گھر تلاش کرو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بلکہ ابن ماجہ کی ایک حدیث سناؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں. گوڑے چھڑی ابن ماجہ کی حدیث سنیے. فرمایا اگر کوئی مالدار حسین و جمیل عورت ہے اونچے خاندان کی اور اس کے پاس دین نہیں ہے, غور دے نال سنے آپ سارے بھائی توجہ. فرمایا اگر دوسری طرف ایک کالے رنگ کی ابشہ کی عورت ہے اور اس کا کان بھی پھٹا ہوا ہو, بہت بڑا سوراخ ہو اس کے اندر, یعنی وہ کسی کی نوکرانی اور غلام رہی اور صدراز تک. فرمایا اگر اس کے پاس دین ہو تو حسن اور مال اور دولت کو ٹھوکر لگا دینا, دین والی سے پیار کر لینا, محبت کر لینا, اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لینا. اللہ اس کے صدقے میں تمہیں نیک اولاد بھی عطا کر دے گا, عزت بھی عطا فرما دے گا. شادی بھی کرنی ہے تو نیک لوگ کال توجہ. بچی ہو یا بچہ پیدا ہو گیا ہن کی کرنا ہے؟ سب تو پہلے گھٹی پوچھو حضرات علماء انہوں تحنیک آدن. فرمایا گھٹی دلانی ہے نا تو کسے نیک بندے نو لاب کے لے آن. ذرا ہن چل دے آؤ یہ سمجھ آ جاوے تھا. نیک بندے کی گھٹی, تہجد گزار, نمازی, اللہ کا ولی بندہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اکثر لے کے آتے تھے اور آقا کریم گھٹی بھی دیتے تھے ان کو اور نام بھی رکھ دیتے تھے, جیسے حسنین, کریمین, طیبین, طاہرین, نیرین, منیرین, سراجین, شمسین, قمرین, سعدین, سبتین رضی اللہ تعالی عنہما. آپ دونوں کو حضور کی خدمت میں لایا گیا. میرے نبی نے گھٹی بھی عطا فرمائی, یعنی تحنیک آدن. اور اصل تحنیک سنت پتہ کی میں ہے؟ دساں جا بھائی, موبائل ہی چو نکل کے سنو گے تو پھر مزہ آئے گا. اپنا لعاب اپنی زبان کے ذریعے سے بچے کے منہ میں ڈالنا اے اصل تحنیک ہے. اور بزرگاں فرمایا کوئی میٹھی چیز مدینے کی کھجور ہو تو کیا بات ہے, شہد ہو تو کیا بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یا اپنے منہ میں چبا کے ڈالے اپنی زبان سے, اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے, تاکہ اس نیک بندے کا لعاب بھی جائے اور وہ میٹھا بھی جائے. اور میرے نبی عمومی طور پہ کچھ کھاتے نہیں تھے, لعاب بھی ڈالتے تھے, کیونکہ حضور دے لعاب تو بات کے میٹھی شے ہے ہی کوئی نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ تحنیک کا سنت طریقہ ہے. اپنے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالے اور اس کے بعد اپنی زبان بچے کو چسائیں. اب بیٹھے ہو. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے, کوشش کریں بندہ باوضو ہو, نیک ہو, نمازی ہو, تہجد والا ہو, اچھا بندہ ہو, اللہ دا ولی ٹکر جاوے تو کیا بات ہے, پکا سنی ہوئے. پھر وہ اپنی شہادت والی انگلی کو شہد لگا کر اس بچے کو بھی چٹا سکتا ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے. یہ شادی دا انتخاب, بچی بچہ نیک پیدا ہو جاوے, گھٹی نیک, نام رکھنا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جب تمہیں بلایا جائے گا نا, یدعا یوم القیامہ باسمائکم و اسماء آبائکم, قیامت والے دن جب تمہیں بلایا جائے گا تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام کے ساتھ پکارا. ایک روایت ماں کی بھی ہے, مشہور وہ ہے لیکن معتبر یہ ہے, یہ بھی یاد رکھیے, انکار اس کا بھی نہیں, معتبر یہ ہے. اور یہ اگر دیکھنا چاہیں تو میرے پیج کے اوپر پوری ویڈیو پوری تحقیق کے ساتھ میں نے بات بتائی ہوئی ہے وہاں پر. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن فرمایا جب آپ نے نام رکھنا ہے فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ, فرمایا اپنے نام سونے رکھیا کرو. اور اس کی شرح میں ایک یہ بھی ہے, خوبصورت اور نیک اور اچھے بندوں پر رکھیں. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے ایک شخص ہے کہنے لگا اللہ نے مینوں پتر دتا حضور دا نام تے رکھو. فرمایا مینوں تو سارے تو پیارا اپنا چاچا حمزہ سی, تو میں اپنے چاچے حمزے دے نام تے دا نام رکھ دیتا. جا سبحان اللہ تے فرمانا یار. ملفوظات شریف کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے, آپ سے کسی بندے نے پوچھا آپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک کا نام بھی محمد دوسرے کا نام بھی محمد, پکارنے کے لیے آپ نے اس کا نام مصطفیٰ رکھا, اس کا نام حامد رکھا, تو کیا وجہ ہے دونوں کا نام آپ نے محمد رکھا؟ فرمایا 2 اور ہوتے تو ان کا نام بھی محمد ہی رکھنا تھا.
وجہ آپ نے فرمایا وجہ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, یہ حدیث شریف باقاعدہ طور پہ آپ نے وہاں نقل فرمائی, فرمایا جس کا بچہ پیدا ہو وہ میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام رکھ دے, قیامت والے دن ایک پکارنے والا پکارے گا جس کا نام محمد ہے وہ بھی آ جائے, اس کا باپ بھی آ جائے, اس کا نام اس کا صدقہ ہم نے بخش کے تمہیں جنت عطا فرما دی. فرمایا ہم تو اس وجہ سے نام رکھتے. شادی کا انتخاب نیک, گھٹی نیک, نام نیک. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی, آپ ذرا تھوڑا سا چلتے آئے نا آپ کو پتا چلے. اچھا باقی زندگی میں اپنی یاری صحبت کس کے ساتھ رکھنی ہے؟ نوری صاحب نے آپ کو سنائی حدیث شریف, فرمایا جب بھی بیٹھنا ہے نیک بندے کے ساتھ, جب کھانا کھانا ہے تو نیک بندے کے ساتھ. پوری زندگی کے لیے ہمیں یہ سبق ہے, اور اس کی مثال بخاری شریف میں بتائی گئی, مسلم, ترمذی, ہر کتاب کے اندر تقریباً یہ حدیث موجود ہے. تھکے تو نہیں ہو؟ میں اپنی مرضی نہ چھوڑا گا, میں 2 ٹیکے لگے, میں اپنی مرضی نہ چھوڑنا میرا پتر. آج ندوਆਂ ਦਾ ਅਸਰ پورا ہوئے گا تو جاواں گا انشاءاللہ. صوفی صاحب جاگنا ذرا گل بڑی ٹاپ دی آ گئی جڑی مینوں یاد آ گئی ہے. توجہ ہے نا, بولو تے صحیح نا, گوڈے چھوٹے چھڑ کے بہو, تکڑے ہو کے بہو. یہ صبح کی تقریر بھی ابھی سنا رہا ہوں آپ حضرات کو, ٹھیک ہے, لیکن یہ بات ہے بڑی سمجھنے والی. ہائے 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 زندہ باد. حکیم ہی ہوندا ہے نا, حکیم نو پتہ کیڑی خوراک کیویں دینی ہے. اور بولو تو صحیح نا یار. میاں صاحب فرما رہے 2 ٹیکے تو ان لگے نا, تے اے ہن این جی دی طاقت آوے کہ انہوں 4 لاؤنے جے. واہ بھائی واہ, سواد آ گیا. اجے تو میرا ہکو نہیں مکیا, یہ میں تو صحیح دسدا پیا جے. لیکن یہ بات آپ بھولیں گے تو نہیں جو میں سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء, فرمایا جیڑا بندہ نیک ہے او دے کول او دی صحبت دے وچ بیٹھنا, اور جیڑا بد ہے او دے کول بیٹھنا ایک کیسا ہے. اس کی مثال میرے نبی نے کیا دی, ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کسے نیک دے کول بوے او دی مثال اس طرح جویں او عطار دے کولوں بہ گیا ہے. عطار ویسے تو میرے مرشد گرامی دا لقب ہے, لیکن ایتھے مراد یہ عطار نہیں, ایتھے مراد اصل جڑا ہے جڑا عطر ویچدا ہے نا او ہے. ویسے جدا عمل ٹھیک ہوئے, عقیدہ ٹھیک ہوئے, سبحان اللہ, وہ دے کل بھی مدینے والی دی خوشبو تے ہوندی ہے نا. عطار تو وہ بھی ہے. فرمایا عطار کے پاس بیٹھنے والا. حضور کیا مطلب؟ فرمایا چنگے بندے کل بہو گے نا, سودا بھاویں نہ بھی لے جویں عطر والے دی خوشبو آوندی رہندی ہے نا, تینوں نیکاں دی خوشبو, نیکاں دی صحبت, نیکاں دا فیض, نیکاں دا کمال اے ملدا ہی رہے گا تینوں. اور جڑا برا بندہ ہے فرمایا ایویں سمجھو جس طرح لوہار نے بھٹی بالی ہوئی ہے. توجہ ہے کیا بے چینی آپ پہ, کیوں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں آپ حضرات؟ بیٹھ جائیں, مولوی اٹھی کے نہیں جانا دوبارہ, بیٹھ جائے تلے, ہلنا نہیں ہوں. سبحان اللہ فرمائیے. صوفی جلدی کر, جلدی جانا ہی تے جلدی نہیں تے بہ جا تلے, حل کوئی نہیں سکدا, بہ جاؤ تلے. کوئی بندہ اٹھ کے نہ جاوے, جڑا جاوے پھڑ کے لے بن لو انہوں ایتھے تھوڑا جہا جاٹے, میں اپنی مرضی نال چھڈاں گا. واہ بھائی واہ, اے ہو سکدا بھلا؟ بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. برے بندے کی مثال جویں لوہار نے بھٹی بھگائی ہوندی ہے, اور او دے کول بہت تسی بھاویں کچھ نہ کراؤ لیکن بدبو دے نال تسی آوازار ہو جانا ہے. گندے بندے دی یہ مثال ہے, تے چنگے بندے دی عطار والی مثال ہے. ہن سمجھدے چلے ہو ساری زندگی شادی دا انتخاب, گھٹی, بچہ, نام, ساری زندگی یہ کہندا بابے شاہی کو نہیں, وہ وڈ کے مرنی. توجہ تے نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات, اس بات کو سمجھنے کی. تینوں کہ نہیں آکھیا بابے جو تیرا ہن نہیں تے پتر لب, سمجھ آئی نا؟ ساڈے جڑے نے انہاں دی یہ ہسٹری ہے. اور پھر یہ گل بھی سمجھے آج ذرا, آخری بات ہے, میں بالکل کلوز کرنے لگا ہوں, لیکن ہو سکتا گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے کلوز کرتے ہیں. ممکن ہے نا, ممکن ہے نا گھنٹہ ڈیڑھ. واہ بھائی, شاباش شاباش شاباش, تکڑے ہو وہ تکڑے. جزاک اللہ, اللہ کریم آپ نو خیر و برکت عطا فرمائے. بھی ایک منٹ تھوڑا جا حوصلہ کریں ذرا. سبحان اللہ فرمائیں گے آپ حضرات, آ کے بات آپ کو سمجھا دوں. یہ سارا پروسیجر نیکوں کے حضرات علماء بیٹھے ہیں, انہاں نو پوچھو جدو کتاب الجنائز پڑھیا جاوے نا, صاحب بار شریعت نو پڑھ لو, اور اس تو بعد جتنیاں کتاباں دے وچ ہے فتاوی شامی تک ساریاں کتاباں کھول لو. علماء نے لکھا ہے جدو دفن کرنا ہے نا, صوفیاء جتھے بھی قلم اٹھایا انہاں کہا جدو دفن کرنا ہے تو کسی نیک بندے دے قرب دے وچ بندے نو دفن کرنا جے. کی سوچ دے پے ہو یار؟ اس بات دی کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟
یعنی ساڈے جمن تو لگ کے مرن تک سانو تربیت ہے نیکاں دے نال ہو جاؤ ولیاں دے نال ہو جاؤ. اور یہ کہندا بابے شاہی کوئی نہیں, وہ اپنا لب. ساڈے اسلام دی ہے تربیت جناب. اور بالکل آخری بات اور قرآن مجید سے دوسری صورت ہے الحمد تو بعد علی سورہ بقرہ. یہ بقرہ بلا کینوں کہندے نے عربی دے وچ بقرہ وڈی کاف دے نال جس لے آوندا نا 2 نقطے والی کاف, او دے نال دا معنی ہوندا گائے. کیڑی گائے, کتھے گائے, کیوں گائے؟ ریٹ ود جانا جے چنگے رہ جا سو بول لو جلدی گل مکانا. ذرا اس گل تے کدی غور تو کرو نا. میں صرف یہ تھوڑے ذہن چکلنا چاہنا بھی بابے کو تینوں کنے آکھیا بابے کوئی نہیں بندے دیا پترا تینوں نہیں پتا تو پڑھنا قرآن و حدیث. سمجھ آئی؟ اللہ دا ولی ہے, بنی اسرائیل دا بندہ ہے, انہیں ایک وچھی خریدی ہے, توجہ ہے, انہیں لے کے جنگلے چھڑ دیتی. آدھا باری تعالیٰ کرنی تو میں تیری عبادت ہے, لیکن چونکہ میرا ایک پتر بھی ہے, میں نا اللہ دی تیری پناہ دے کے اس گاں جنگلے چھڑدا پہ حفاظت تو کرنی ہے. میں جیواں مراں اے تو تیری رضا ہے, پر ایک گاں میرے پتر نو ملنی چاہیے. بس اتنی گل کر کے گاں چھڑ دیتا. انہیں اپنی بیگم نو دس دیتا. قدرت خدا دی مہینہ 2 سال 2-4 سال وہ فوت ہو گیا. اللہ دا جڑا ولی سی, توجہ ہے بھی سارے حضرات دی, وہ اللہ دا ولی فوت ہو گیا. بابے شاہی کریا میں کہتے ہیں دساں بابے کی شاہی اے قرآن ہے. ہم قرآن پڑھے, تو پڑھیا ہی کوئی نہیں گوڑیا, ویکھے ہی کوئی نہیں قرآن. تو پہلی سورت پہلے سپارے دے اندر پہلے آدھ دے بچ وہی تیرا مسئلہ حل ہو جاندہ ہے. بابے کیا شیز نے انہیں چھڑ دیتی, فوت ہو گیا. وہ جدو بچہ تھوڑا جا جوان ہویا نا, وہ بچی چھوٹی ہوئے گی, اللہ جانے کڈی سی. ایک دن اماں نے پتر نو آکھیا پتر تیری گاں جنگل دے وچ نو لے آ. میں وہ گاں کدھروں آئی؟ تو فرمایا وہ تیرے ابا جی چھڑ کے گئے سن. تو فرمایا وہ کسی دے سپرد کیتی ہے جی میں بچیاں دے سوال ہوندے نے. انہوں نے کہا نہیں سپرد کوئی نہیں کیتی, کسی بندے دے. آخر وہ کیویں لبے گی؟ فرمایا ہاں اللہ دے سپرد ہے. اچھا تو پھر مینوں کیویں ملے گی؟ فرمایا پتر تیرے بابا جی نے دسیا سی بھی فلان جگہ تے کھڑے ہو کے تو آواز ماری بھی جڑی اللہ دی پناہ دے گاں میں چھڈی ہے میرے ابے نے, وہ میرے تائیں آ جائے تے اللہ اپنے فضل نال پہنچا دے گا. انہوں نے کہا اچھا. انہیں آکھیا ہیں بابے ایڈے تکڑے ہوندے نے. زندہ بندہ بول سکتا ہے, زندہ بندہ. بابیاں دا لنگر کھا کے جڑا نہیں نا بولدا مینوں پیڑ ہوندی ہے. انہوں نے کہا ہیں انج ہوندا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. او گیا منڈا, انہیں آکھیا او گاں آ جاوے جنوں میرے بابا جی نے اللہ دے سپرد کیتا سی, اللہ دی پناہ دے وچ آ جاوے. گاں بھیدی آ گئی. اما نو آ کے کہندا اما اینوں کسے نے کھادا کیوں نہیں؟ اما سی تے عورت پر گل بڑی وڈی کر گئی. دنیا وہابیت تو نجدیت تو خارجیت تو رافضیت اے دے منہ تے انج دا چماٹا ماریا. انہیں آ کے پتر گاں ہووے سائیاں علی کسے دی کی مجال کھا جاوے ہووے تے جزاک اللہ. انہیں کہا ہووے تو بندہ سائیاں علا نا. انہیں کہا سائیاں علی